الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اور جو کچھ تمہیں پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے لیے وہی بس کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اسی عنوان پر غور و خوض کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ قرآن مجید نے خوب واضح کیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت صرف اسی راستے میں ہے۔ اس راستے سے ہٹ جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کے راستے پر ڈالنا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی چھوڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، جو تباہ ہونا چاہتا ہے۔ تو سنت کے حوالے سے یہ بات پچھلے خطبے میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ ہم ان شکلوں کو سمجھنے سے پہلے پھر ایک دفعہ یہ بات اپنے دل دماغ میں راسخ کر لیں، پختہ کر لیں، اچھی طرح بٹھا لیں کہ جو زندگی گزارنے کا عمومی طریقہ ہے ہمارا، اس میں سنت کا رنگ اور جھلک یہ نمایاں ہونا چاہیے۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یا بلکہ بعض سنتیں ایسی ہیں، سنت کا مطلب ہے رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض سنتیں تو ایسی ہیں جو صرف رسول اللہ کے ساتھ ہی خاص تھیں، جیسے 4 شادیوں سے زیادہ شادی کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں، تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ امت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر یہ بات کہتی کہ میں اپنا آپ اے اللہ کے رسول آپ کو پیش کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، نکاح کر لیں، تو یہ جائز ہے، اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے، لیکن صرف رسول اللہ کے لیے جائز ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، واقعہ اس طرح ہوا کہ کسی صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں اپنا آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ آپ خاموش رہے، اس نے پھر کہا، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ تو
تو اس کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ خیر آپ نے پھر اس کی شادی کسی صحابی سے پوچھ کر، جو شادی کا ضرورت مند تھا، آپ نے اس سے نکاح کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی اور بڑا تبصرہ عجیب کیا کہ دیکھو کیسی عورتیں ہیں، شاید ان میں حیا کی قلت ہے، کمی ہے، کہ خود آ کے اللہ کے رسول کو کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کر دی کہ اگر کوئی مومن عورت اپنا آپ اللہ کے رسول کو ہبہ کر دے کہ میرے ساتھ شادی کر لیں تو یہ جائز ہے، اس عورت کے لیے بھی، رسول اللہ کے لیے بھی جائز ہے، اور یہ صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہر سہولت اور ہر خواہش کا قرآن میں اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو کچھ سنتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی دوسرا شخص اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، تو ہے وہ بھی سنت۔ تو کچھ سنتیں ایسی ہیں ان پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، عمل نہ کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے مطابق انسان عمل کرے گا تو اجر اور ثواب تو بہت زیادہ پائے گا، لیکن اگر عمل نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ان تینوں باتوں کو، ان تینوں نقطوں کو سامنے رکھ کر پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ عام رہن سہن ہے پورے معاملات کے اندر، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، کاروبار کے ساتھ تعلق ہو، شادی بیاہ کے ساتھ تعلق ہو، کسی وفات، میت، تجہیز و تکفین کے ساتھ تعلق ہو، عام ہمارے رویے ہیں اخلاقی، ان سب میں جو چلن ہے ہمارا جو طرز زندگی ہے اس پر چھاپ کون سی ہونی چاہیے، اس پر رنگ کون سا چڑھا ہوا ہونا چاہیے، وہ اللہ کا رنگ ہونا چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رنگ ہونا چاہیے۔ بھلے کسی معاملے میں رخصت اور رعایت کا پہلو موجود ہو، پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ جو شرعی احکام ہیں، شریعت کے احکام، علماء نے ان کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ شریعت کے جو احکام ہیں، ایک فرض اور واجب ہے۔ فرض یا واجب، اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر عمل نہ کیا جائے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ فرض یا واجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ایسے تمام کام ان کو فرض یا واجب کہتے ہیں۔ اس کے الٹ، اس کی ضد دوسری چیز ہے حرام۔ حرام وہ چیز ہے جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، یہ حرام کام ہے۔ وہ کام جب چھوڑیں گے تو ثواب ہوگا، کریں گے تو گناہ ہوگا، اس کو حرام کہتے ہیں۔ حرام وہ چیز ہے جس کو چھوڑنے سے ثواب ملے، اور اگر کریں گے تو اس پر وعید آئی ہے قرآن یا حدیث میں، دنیا کی سزا ہے یا آخرت کی سزا سنائی گئی ہے، ایسے کاموں کو حرام کہتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک واجب یا فرض کہہ لیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں حرام ہے۔ حرام کام وہ ہے کہ اگر انسان اس کو چھوڑے گا تو ثواب ملے گا، چھوڑنے کا ثواب ہے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اس کی مثال یہ سود ہے، رشوت ہے، شراب وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، جتنے بھی کمائی کے حرام ذرائع ہیں سارے کے سارے، تو ان کو حرام کہتے ہیں۔ اگر وہ کام چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا، کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اس کو حرام کہتے ہیں۔ تیسری شکل ہے مستحب۔ مستحب کہتے ہیں، مستحب وہ کام ہیں جن کا کرنا بڑا ہی پسندیدہ ہے شریعت میں، اگر وہ کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ شریعت کے احکام کی جو 3 اقسام ہیں ان میں سے یہ تیسری قسم ہے مستحب، کہ کوئی کام کریں گے اس کا ثواب ہے،
اس کا اجر ہے دنیا اور آخرت میں، اگر نہیں کریں گے تو گناہ بالکل نہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ یہاں آگے بات بڑھانے سے پہلے وہ سنت کی بات ہم ذرا کر لیں۔ کئی ایسے فقہا یا علماء ہیں جو سنت کے بھی یہی معنی کرتے ہیں، سنت کے معنی کرتے، سنت کا مطلب ہے کہ کام عمل کریں گے تو ثواب ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو جس کی داڑھی نہیں تھی، میں نے داڑھی رکھنے کا جب اسے کہا تو کہتے جی یہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے ظاہری سوال کا جواب یہی بنتا تھا کہ سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو عام لوگوں میں جو سنت کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سنت وہ چیز ہے جس پر عمل کریں گے تو ثواب ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سنت کا اور یہ مستحب کے معنی یہی ہیں، لیکن سنت کی یہ تعریف کرنا یہ سنت کے درجے کے، اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب یہی ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ کرنے سے ثواب ملے گا اور چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ کئی کام ایسے ہو سکتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ میں نے سنت کی بات بھی کی، کئی سنتیں ایسی ہیں اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ عید کی نماز لے لیں آپ، نماز عید اگر کوئی انسان پڑھتا ہے سنت ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز نہیں پڑھتا کوئی شخص، نہیں پڑھ سکا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو 5 وقت کی نماز ہے یہ فرض ہے۔ تو مستحب یہ تیسرا درجہ ہو گیا شرعی احکام کا۔ جو لوگ سنت کے معنی مستحب کے ساتھ برابر لاگے کرتے ہیں، میرے خیال ہے کہ یہ سنت کی معرفت اور سنت کی جو حقیقی پہچان ہے یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے کئی معاملات کے اندر، کیونکہ یہ فقہی موش گافیاں ان کے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے تھے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، تو وہ سیدھا کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، صحابہ کرتے رہے، ہم بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں یہ سوال ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قربانی کے بارے میں یہ بات شروع ہو چکی تھی، یہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ فرض کا مطلب ہے کرنی ضروری ہے، سنت کا مطلب یہ ہے کرنی ضروری نہیں۔ انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، ہم مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، لہذا ہم سب قربانی کر رہے ہیں۔ وہ جو فقہی دائرے میں لا کے سنت کو لیا جاتا ہے، سنت کا درجہ اس سے بہت اونچا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے ہمارا جو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہر شخص کا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ ہمارا گھر ہے، ہر شخص صاحب خانہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر میں اور افراد بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں جو اس کی کفالت میں ہوں، کوئی بہن بھائی چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گھر کا جو پورا نظام ہے، سسٹم ہے، صبح سے لے کر رات تک، پھر خاندان کے ساتھ ہر گھر کا تعلق ہے، خاندان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس تمام تعلق میں جس چیز کو غالب رہنا چاہیے، جو رنگ اس پہ نمایاں رہنا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں جو فرض درجے کی سنتیں ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور جو مستحب درجے کی سنتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی شامل ہیں۔ جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے، طرز زندگی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ مستحب کی بات ہم کر رہے تھے۔ مستحب وہ چیز ہے کہ اگر وہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی سنتیں ہیں، میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے۔ پھر اس مستحب کے مقابلے میں آ جاتا ہے مکروہ۔ کچھ احکام ہیں وہ مکروہ کہلاتے ہیں، وہ مکروہ کے درجے میں آتے ہیں، ناپسندیدہ۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ۔ مکروہ کہ اگر وہ کام جو مکروہ قرار پایا ہے شریعت کی نگاہ میں، اگر وہ کام نہ کیا جائے تو ثواب ہوگا۔ جو ناپسندیدہ کام ہے اگر وہ نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا، اور اگر وہ کام کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ حرام کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، حرام کام کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا۔
اور مکروہ کام چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا، کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اس کو مکروہ کہتے ہیں. ایک پانچواں اور آخری درجہ آتا ہے مباح کہتے ہیں اسے. مباح جائز، مباح جس میں ثواب اور گناہ دونوں برابر ہیں. کریں گے تو ثواب نہیں ہے، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ہے. عام ضروریات زندگی کے بہت سارے کام ایسے ہیں ان کو مباح میں کھانا ہے تو کھانا انسان کی کام ضرورت ہے. ہاں نہانا ہے، یہ نہانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن کھانے میں اور نہانے میں جو آداب ہیں شریعت کے، جو احکام ہیں شریعت کے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے تو اس میں بھی ثواب شامل ہے. نہانا انسان کی ایک ضرورت ہے. گرمی بڑی لگ رہی ہے، انسان نہاتا ہے گرمی دور کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے اس کا. ٹھیک ہے، اگر نہیں نہاتا، گرمی لگنے کے باوجود نہیں نہاتا اگر انسان، تو گناہ نہیں ہے. اور اگر نہا لیتا ہے ثواب نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ایک نیت شامل ہو جائے کہ سستی بڑی پڑ رہی ہے، نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، نیند غالب آ رہی ہے، تو نماز میں سستی رہنی ہے، تو چلو نہا لو، تازہ دم ہو کے نماز پڑھیں گے، ذرا نشاط آ جائے گی، تازگی آ جائے گی، تازہ دم ہو جاؤں گا، اس نیت سے نہا لے گا. اس نیت کی وجہ سے اس کا ثواب ملے گا. ورنہ نرا نہانا گرمی دور کرنے کے لیے، باہر سے آئے ہیں، سڑکوں راستوں کا گرد انسان کے داڑھی منہ سر پہ پڑا ہوا ہے، صفائی کے لیے نہا لیا اس نے، ٹھیک ہے، یہ مباح میں آتا ہے. لیکن جب اس میں نیت انسان کر لے گا کوئی اچھی اللہ کو پسند آنے والی نیت، تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ 5 باتیں ہیں. ہم پھر وہ سنت والی بات کی طرف آتے ہیں، وہ جو مستحب کے ساتھ عام لوگ ملا دیتے ہیں کہ سنت عمل کریں گے تو ثواب ہے، نہیں عمل کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے. سنت کی یہ تعریف مستحب کے ساتھ ملا کر کرنا، یہ سنت کی شان کے مطابق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، میں نے عرض کیا پہلے کہ ان کو 3 موٹے موٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ سنتیں وہ ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی، آپ کے ساتھ خاص تھی اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ نے منع کر دیا. اور کچھ سنتیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا ناجائز ہے شرعن. میں اس مسئلے کو تھوڑا اور واضح کروں. ابھی وہ پہلے بھی داڑھی کی بات ہو رہی تھی، اس کو تھوڑا سا واضح ہونا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے رکھی جائیں، اور فقہا کے فتاوی جات بھی ہیں، تصریحات بھی ہیں. جو داڑھی کا جو حلق ہے، حلق کا مطلب ہے ریزر کے ساتھ اسے موڑ دینا بالکل. اس پر جو میرا مطالعہ کہتا ہے، میں نے فقہا کی تصریحات وغیرہ پڑھی ہیں، اس کو تمام فقہا نے حرام قرار دیا. یہ حرام ہے جو داڑھی کا. یہ مسئلہ سن لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حلق ہے ریزر کے ساتھ اسے موڑ دینا بالکل نیچے سے، اس کو تمام فقہا نے حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے اس سلسلے میں. پھر صحابہ کرام کا عمل بھی بالکل واضح ہے. ہمیں کسی صحابی کی زندگی سے، سیرت سے یہ بات بالکل نہیں ملتی کہ وہ داڑھی موڑتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، مونچھیں تراشنے کا حکم دیا، داڑھی لمبی کرنے کا حکم دیا، داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، داڑھی کو لٹکانے کا حکم دیا. اوفو کے لفظ آتے ہیں، اوفو کا مطلب ہے وفا کرو اس سے. اعفو آتا ہے معاف کر دو، ارخو آتا ہے لٹکاؤ اس کو، وفرو آتا ہے وافر کرو اس کو. یہ 4 الفاظ حدیث میں آتے ہیں. اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو مجوس ہیں، مجوسی لوگ، مشرک ہیں، کفار ہیں، وہ داڑیاں چھوٹی کرتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو، یہود کی، اہل کتاب کی، نصارہ کی، مشرکین کی، کفار کی مخالفت کرو. مخالفت کیسے ہوگی؟ کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو. صحابہ کرام نے اس سنت کو لیا، سمجھا، اس پر عمل کیا. تو جہاں تک داڑھی کو موڑنے کا تعلق ہے، یہ تو بالکل حرام ہے. اور حرام وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہو. حرام کام کریں، جس حرام کو روک دیا گیا کریں گے، وہ انسان گناہ گار ہے، ہر ٹائم گناہ گار. حتیٰ کہ یہ ایسا گناہ بن جاتا ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو، سجدے کی حالت میں ہو. سجدہ پتہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنا مرتبہ قرب الہی کا ایک درجہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد.
سب سے نزدیک بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے. سجدے میں انسان ہے، لیکن ایک حرام کا ارتکاب اس کے جسم کے ساتھ ہے، اور لوگ اس کو سنت سمجھ کے اور ضائع کیے جا رہے ہیں معاملے کو. تو تمام فقہا کی تصریحات جو میرے علم ہے وہ کہ یہ داڑھی کا جو مڑانا ہے، ریز کرنا ہے اس کا، یہ بالکل حرام ہے. اور جو ریز نہیں کرتا کم از کم اس حرام کے ارتکاب سے تو بچا ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اور بعض دیگر چند صحابہ کے عمل سے مختلف فقہا نے بتایا کہ جی کم از کم کتنی مقدار داڑھی کی ہونی واجب ہے، فرض ہے. وہی میں نے پہلے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے واجب کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے. میں نے 5 باتیں آپ کو بتائی ہیں. بہت سارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے. ہمارے شیخ مولانا طاء بوجانی رحمۃ اللہ علیہ نے التعلیقات السلفیہ سنن نسائی کی شرح میں حواشی میں وہ باتیں جمع کی ہیں کہ کم از کم فقہا کے نزدیک داڑھی کی جو مقدار رکھنی ضروری ہے، واجب ہے. اب وہ حرام اور واجب کی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جو کم از کم حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کے جو فتاوی جات کہہ رہے ہیں، ان کا طرز عمل ہے، اس کی روشنی میں اور جو حدیث ہے کہتے ہیں کم از کم ایک قبضے کے مطابق یہ جو آدمی اپنی مٹھی بند کرتا ہے نا، یہ مٹھی بند کی ہے، اس میں جتنے بال انسان کے آ جاتے ہیں اتنی داڑھی رکھنا فقہا کے نزدیک واجب ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ کاٹے تو گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے سلف صالحین نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے جس میں وافر کرنے کی بات آتی ہے، وافر کا مطلب بڑھاتے رہو، جس میں معاف کرنے کی بات آتی ہے کہ معاف ہی کیے رکھو، جس میں اس کے ساتھ وفا کرنے کی بات آتی ہے کہ وفا کرو، اس کے مطابق داڑھی کو اس کی حالت پر ہی چھوڑے رکھنا کہ وہ بڑھتی رہے، یہ سنت کے مطابق یہی طریقہ ٹھیک ہے. اس کی تراش خراش سے انسان کو بچنا چاہیے. لیکن 2 باتیں پھر میں اس ساری گفتگو میں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو حلق ہے اس کا ریز کرنا، اس کو تو تمام علماء نے حرام بتایا ہے، یہ حرام ہے، اور حرام کرنے والا انسان گناہ گار رہتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے. اور جو اب تک آج تک جو موڑ رہے ہیں بڑے چاؤ اور ریجاں پوریاں کر لی ہیں بڑی ہیں، اب تو سنت کی طرف آ جانا چاہیے نا. یعنی یہ کام کر کے بڑا مزہ لے لیا ہے، بڑے لطف اٹھا لیے، تو حرام سے اب تائب ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے پہلے کسی کو اس مسئلے کا علم نہ ہو، یہ حرام کام ہے، آج پتہ چل گیا ہے، اس حرام کو چھوڑیں، اس کے درجے سے باہر آئیں اور سنت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھائیں. اور پھر ایک ہی دفعہ اگر معاف کر دیں داڑھی کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ تو نور علی نور بات ہو جائے گی. تو ہم اس سے آگے پوری زندگی جو ہے میں اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ایک فکر، ایک دعوت پیش کر رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں ہماری جو بیوی ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں. پھر جو عام رہن سہن ہے گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ہمارے ہاں بے پردگی، یہ بے حجابی بالکل عام ہے. شادی بیاہوں کے موقع پر اب جو بھی جس کے تعلقات، خاندان، دوستی آگے زیادہ ہے نا، شادی بیاہ کے موقع پر اسی قدر وہ دلیر ہو جاتے ہیں. جس ساری دنیا کو رکھنا ہوتا ہے دنیا رکھ لیتے ہیں، دنیا کو راضی کر لیتے ہیں، رب کی ناراضی منہ لے لیتے ہیں. شادی بیاہ کے جو انتظامات ہیں، تقریبات ہیں شادی حالوں میں، وہ کیا حالت اس کی ہوتی ہے الامان والحفیظ. وہاں رسول اللہ صرف پوری شادی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صرف ایک آئٹم اگر وہ شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہو تو نکاح مسنونہ، جی نکاح سنت کے مطابق ہوگا. کوئی عالم ڈھونڈ لگے جو سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے. باقی سب کچھ غیر مسنون، لباس غیر مسنون، بلکہ نرا غیر مسنون نہیں، حرام کے بڑے دیدہ دلیری سے ارتکاب کیے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، خاندان کو راضی کرنے کے لیے، معاشرے کو راضی کرنے کے لیے. اور پھر ساتھ دعائیں بھی دیتے ہیں تو اسے جو ایک مبارکباد، ایک رسمی جملہ بن گیا، مبارک ہو جی، مبارک ہو، مبارک ہو.
بھئی مبارک ہو، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ اس آپ کے کام میں برکت ڈال دے. تو بھلا اللہ اپنی نافرمانی کے کاموں میں، بلکہ یہ خواتین جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یعنی اس سب میں وہ جو سنت والی بات ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ سنت کیا ہے. جو عورت بے حجاب ہو کر، زیب و زینت کے ساتھ اور خوشبو سے معطر ہو کر گھر سے نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ قَضَا وَقَضَا، وہ ایسی اور ایسی عورت ہے. کیونکہ ایسی ویسی عورت کسے کہتے ہیں؟ ایسی ویسی عورت شریف عورت کو کہا جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت زیب و زینت کر کے، بڑکیلا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، راستوں کو معطر کرتے ہوئے گھروں سے نکلتی ہے، اللہ کے مختلف حدیثوں میں جو باتیں ہیں، ایک بات میں نے آپ کو بتا دی، وہ ایسی ویسی عورت ہے، اللہ کے فرشتے اس کے گھر واپس آنے تک لعنت ہی کرتے رہتے ہیں. اور تیسری روایت میں بھی آتا ہے کہ شیطان اس عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان پیچھے لگنے کا جو مظہر کیا ہے؟ بہت ساری ایسی خواتین کے پیچھے لڑکے آوارہ خیال والے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ دیکھتے تانگ جانگ کرتے رہتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، آوازیں بھی کستے ہیں. کئی دفعہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی. اور ہم شادیوں پہ سب کچھ نہیں کر رہے، شادیوں پہ ایسا نہیں ہو رہا. خود یہ سارا ماحول بناتے نہیں شادی بیاہ کے موقع پر. بالکل اور ہمارے اندر بالکل خیال تک بھی نہیں آتا کوئی حیا، کوئی غیرت والی کی بات بھی ہے. یہ سب ختم کیا، گوٹ گوٹ پیے ہوئے سارے کام. تو یہ سنت کے بالکل خلاف ہے. ہماری عورتوں کا لباس اور دعائیں کہتے ہیں مبارک ہو جی، شادی کی مبارک ہو، مبارک ہو جی. بھی کس بات کی مبارک ہے؟ برکت کی دعا دے رہے کہ اللہ برکت کرے. اللہ حرام کام میں برکت ڈالتا ہے، اللہ اپنے غضب اور نافرمانی والے کاموں میں برکت ڈالتا ہے. یہ تو الٹا اور زیادہ میرے خیال کے مطابق اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. کام 100 میں سے 99 کام تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کر رہے اور اللہ سے کہہ رہے کہ اس میں برکت ڈال دے. کیسی عجیب بات ہے. تو حضرات سمجھیں، ہم سب لوگ اپنے سارے معاملات کو دیکھیں، گھروں کو، شادیوں کو، انفرادی کاروبار، لین دین، خرید و فروخت، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، سنت کی طرف آئیں، لوٹیں واپس، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں. یہ ایک عام دعوت اور فکر اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے خاندانوں میں سوچیں. پورے ہفتے کے دوران دوبارہ واپس جمعے میں آنے تک غور کریں اور آتے ہوئے پھر سوچتے ہوئے آئیں یار ایک سبق لے کے گئے تھے، ہم نے خود اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ان پر عمل کرانے کی کس حد تک کوشش کی ہے. چلو اور کچھ نہیں، ایک سٹیپ میں آپ کو آسانی کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینے کھول دے. اس معاملے میں گھروں میں صلاح مشورہ شروع کر دیں. جن لوگوں سے آپ نے عمل کروانا ہے، جو آپ کی رعایا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رعایا، ان سے صلاح مشورہ شروع کریں کہ یار یہ سبق ہے جمعے کا، یہ ہمارا دین ہے. ذرا فکر پیدا کریں، ایک ماحول بنائیں، ذرا ان کی زمینیں وہ نرم کرنے کی کوشش کریں. جب تھوڑی کوشش کریں گے اللہ کی مدد نازل ہوگی، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے رنگ سے رنگنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.